السلام علیکم. آج ہم اپنے نئے یوٹیوب چینل ینگ فلاسفرز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہماری پہلی ویڈیو ہی ایک انتہائی اہم ٹاپک پر ہے جو کہ ہے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، جو پچھلے 2 سال سے اپنی پیک پر ہے. 7 اکتوبر 2023 اسرائیل نے حماس نے اسرائیل پر راکٹس لانچ کیے. اس کے جواب میں اسرائیل کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں اور اس نے اس کے مقابلے میں حماس نے راکٹس لانچ کیے اپنے ان کے ملیٹنٹ گروپس کے اوپر، ملیٹنٹ بیسز کے اوپر. اس کے مقابلے میں اسرائیل نے کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں اسرائیل نے غزہ کے اندر چھوٹے بچوں، خواتین اور بوڑھوں کو نشانہ بنایا. جب اسرائیل کے لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو ان کی طرف سے 2 جواب آتے ہیں. ایک جو بالکل بیس لیس جواب ہے، وہ ہے کہ یہ بچے اور یہ جو خواتین ہیں یہ فیوچر ٹیررسٹ ہیں. چھوٹا بچہ ایک فیوچر ٹیررسٹ ہے. میرا آپ سب سے سوال ہے کہ کیا ایک 5 سال کا بچہ ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کین 2-month-old baby be a terrorist؟ نہیں. تو یہ آرگیومنٹ پر تو بات کرنا بنتی ہی نہیں ہے، یہ تو جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے. دوسرا ایک جو اس کا ریبٹل کیا جاتا ہے کہ اگر حماس نے بھی تو 7 اکتوبر کو اٹیک کیا تھا تو ہم نے اس کے جواب میں یہ اٹیک کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ 7 اکتوبر 2023 پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بے شمار واقعات ہیں، آج ہم ان پر بھی بات کریں گے. آگے کی کہانی 1948 سے شروع ہوتی ہے، جب UN نے اسرائیل کو فلسطینیوں کا 55% لینڈ دے دیا. اس کی وجہ سے تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے محروم ہوئے. اسرائیلی لوگوں نے، یہودیوں نے ان کے گھروں پر ریڈ کی. اسی دوران 55% لینڈ UN کا وعدہ تھا کہ 55% لینڈ جیوز کو دیا جائے گا، لیکن جو جیوز تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے، جس وجہ سے ان کو ریڈ کرنی پڑی اور اللیگلی بھی انہوں نے فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کیا. یہاں سے کہانی شروع ہوئی. صرف یہ پہلا واقعہ 1948 میں اسرائیل کو ایک اسرائیل ایز اے اسٹیٹ وجود میں آئی. اس کے بعد جو دوسرا ایک میجر واقعہ جو رپورٹ ہوتا ہے وہ 1967 کی وار ہے. 6 ڈے وار اس کو کہا جاتا تھا. اس کے اندر بھی یہی ہوا کہ اسرائیل کے لوگوں نے اور اسرائیلی فوج نے زبردستی 3 لاکھ فلسطینیوں کو گھروں سے نکالا، ان کی پراپرٹیز چھینی ان سے، ان کو تکلیف پہنچائی، کچھ کو مارا، کچھ کو شہید کر دیا. مظالم، سیدھی بات ہے، مظالم. اس کے بعد 70 کی دہائی 70s میں چلتا رہا اسی طرح، نکالتے گئے، مارتے گئے، یہی کرتے گئے. پھر اس کے بعد 1987 میں ایک فلسطینیوں نے ایک ریوولٹ کھڑا کیا، جس طرح پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہے 1857 کی انڈیپینڈنس، وار آف انڈیپینڈنس. اسی طرح اتفادہ کر کے ایک وار تھی، ایک اتفادہ. فرسٹ اتفادہ ہوئی 1987 سے لے کر 1991 تک. اس کے اندر پیلسٹینین نے ریوولٹ کیا کہ آپ ہمیں ہماری پراپرٹیز، ہمارا گھر بار، ہمارے لوگ جو آپ لوگوں نے ہاسٹیجز بنائے ہوئے ہیں، جو پرزنرز بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. پیسفل پروٹیسٹ کیا انہوں نے. شروع میں پیسفل پروٹیسٹ کیا کہ آپ ہمیں ہماری چیزیں واپس کریں. اسرائیلیوں نے آگے سے ٹیئر گیس، گولہ باری، سب کچھ شروع کر دیا. اس کے مقابلے میں 7 اکتوبر کچھ بھی نہیں ہے، جتنا پیچھے سے یہ لوگ مظالم ڈھالتے آ رہے ہیں. 87 سے 91 میں یہ سب کچھ ہوا. پھر ہمیں شاید یاد ہو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے 2021 میں کچھ سملر ہوا. لیکن یہ پہلی بار میرے خیال سے پہلی بار کہ اس لینڈ کے ساتھ ساتھ
اس میں ریلیجن کے لحاظ سے بھی وار شامل ہوئی کہ جب مسلمان مسجد الاقصیٰ میں رات کو تراویح پڑھتے تھے. 13 اپریل 2021 یہ ڈیٹ ہے جس ٹائم یہ ایک نیا کانفلکٹ تھا, یہ شروع ہوا وہاں پر. تو وہاں پر اسرائیلی فوج نے اپنا ایک اٹیک سال لانچ کیا 13 اپریل 2021 کو. رمضان کی راتیں تھیں, یہودی صبح صبح آ کے عبادت کرتے تھے اور رات کو مسلمان تراویحاں پڑھتے تھے. تو جب آپس میں لوگ جا رہے ہوتے تھے تو ان کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے, مطلب لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کو مارنا, مار پٹائی. اوبیسلی یہودیوں کے پاس اکوپڈ ہوتے تھے, وہ ذرا زیادہ ان کو اسرائیلی گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے, دیٹ شوڈ وی آل نو. تو وہ مارا کرتے تھے. پھر اسرائیلی فوج بھی بیچ میں آئی. پھر 10 مئی 2021 کو دوبارہ اٹیک ہوا ان پہ ان سے, اور اس مئی 2021 اور اپریل 2021 کے ٹائم پیریڈ کے اندر بہت سارے اور لوگ بھی اپنے گھروں سے دور ہوئے اور گھروں سے مطلب ان کو نکال دیا گیا ان کے اپنے گھروں سے. یہ جو 2021 کا واقعہ ہے یہ اکتوبر 2023 تک چلتا آ رہا تھا. حماس سے جب اٹیک کیا تو حماس سے پوچھا گیا 7 اکتوبر کے اٹیک کے بعد کہ آپ نے جو یہ اٹیک کیا ہے یہ آپ نے کیوں کیا ہے. حماس کا جواب کافی ریزنیبل لگتا ہے کہ جو ہمارے پرزنرز ہیں اور جو ہمارے جو لوگ آپ لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں, ہم نے آپ سے کافی بار کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, لیکن آپ نے نہیں چھوڑا. تب ہم نے مجبور ہو کر اپنے لوگوں کے لیے یہ اٹیک کیا. تو کیا یہ اٹیک باقی پچھلے مظالموں سے زیادہ تھا یا کم تھا, یہ مجھے دنیا بتائے. سیدھی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا یہ اٹیک ان باقی مظالموں کے مقابلے میں. پھر اگر ہم ایسا کر لیں, مان لیتے ہیں کہ پچھلا سب کچھ جو میں نے بات کی وہ غلط ہے, لیکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات دھیان میں رکھنی, ایسا ہے نہیں. اگر وہ باتیں غلط بھی ہیں پھر بھی کیا جو جینوسائیڈ آج غزہ کے بچوں کے ساتھ, غزہ کے لوگوں کے ساتھ, فلسطینی بچوں کے ساتھ, فلسطینی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ سچ بتانا چاہیے, دنیا کو بتانا چاہیے کہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے. ہسپتالوں پر بمباری جسٹیفائڈ ہے, اسکولوں پر بمباری جسٹیفائڈ ہے, بارڈرز کو کلوز کر دینا تاکہ یہ لوگ زندہ باہر نہ نکل سکیں, یا یہ جسٹیفائڈ ہے. ایڈ جب اگر ان صرف عام لوگوں کے لیے اگر کوئی ایڈ بھجواتا ہے اس کے اوپر ریڈ کرنا اور لوگوں تک ایڈ نہ پہنچانے دینا, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کے مذاہب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ جنگ ہو, مجھے نہیں پتہ کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, لیکن میرا مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کبھی بھی جنگ ہو تو سویلینز پر حملہ نہیں کرنا. اور مجھے امید ہے کہ سارے مذہب یہی سکھاتے ہوں گے کہ سویلینز پر حملہ کرو تو یہ نہیں کرنا. ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اور غزہ کے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے بھی. اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. اور ہمارے جو حکمران ہیں, لیڈرز جو ہیں ہمارے, زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ڈپلومیٹیکلی اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان معصوم جانوں کے لیے آواز اٹھا سکیں. ڈپلومیٹیکلی کس طرح اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے؟ اپنی آرمی کو اسٹرانگ کیا جائے, اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کیا جائے. یہ 2 چیزیں آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور تیسرا, آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے تاکہ اگر آپ کہیں کسی کی مدد کرنا چاہو تو آپ کر سکو اور آپ کہیں دوسری کی طرف سے نہ پھنسو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.